دیکھیں، پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ ہیومن ملک بینک کا جو مسئلہ ہے یہ علماء کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ ایک گھونٹ بھی اگر کسی بچے کے منہ میں اس کے حلق سے نیچے کسی عورت کا دودھ اتر جاتا ہے رضاعت کی مدت کے دوران، مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں کچھ دنوں سے ہیومن ملک بینک کے حوالے سے بڑی گفتگو چل رہی ہے اور اس پر بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا اس پر فتویٰ آیا دارالعلوم کراچی کا، جس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کیا، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی اچھا اقدام ہے سندھ گورنمنٹ کا، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا وجود ہی اسی مقصد کے لیے کہ کوئی بھی ایسا ایشو ہو تو اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کیا جائے، وہاں جو ریسرچر محققین بیٹھے ہیں وہ اس کو دیکھ کر کوئی فیصلہ دیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ ہیومن ملک بینک کا جو مسئلہ ہے یہ علماء کے سامنے کوئی ابھی نہیں آیا۔ 1985 کے اندر مجمع الفقہ الاسلامی کا جو اجتماع ہوا تھا، جو پوری دنیا کے، آپ سمجھیں پوری دنیا کی جو کریم ہے، اسکالرز، بڑے بڑے فقہاء، مفتیان کرام، عرب عجم، سب وہاں جمع ہوتے ہیں اور کسی ایک موضوع کو لے کر اس پہ بحث کرتے ہیں، سب اپنے آرٹیکل، ریسرچ آرٹیکل، مقالات پیش کرتے ہیں، پھر اس پہ بحث ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور ان سب کے متفقہ رائے کے طور پر ایک فتویٰ شائع کیا جاتا ہے۔ 1985 میں یہ مسئلہ اس میں زیر بحث آیا تھا، اور اس وقت اس پہ بحث کی گئی، ڈیبیٹ کی گئی۔ اس کے ڈفرینٹ، ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کے کچھ ایسے اسپیکٹس اور پہلو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کے سامنے یہ پہلو نہیں ہیں۔ 1985 میں اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور اس وقت مجمع الفقہ الاسلامی، جو آپ سمجھیں کہ انٹرنیشنل فورم ہے فقہاء کا، مفتیان کرام کا، انہوں نے اس کے بارے میں یہ قرارداد پاس کی، یہ فتویٰ دیا کہ بھائی اس کا قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ دو تین چیزوں سے ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ اگر سمجھ لیں تو میرے خیال سے اس حوالے سے جو علماء کی رائے ہے، جو علماء کا سٹانس ہے، وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیں، رضاعت کا جو رشتہ ہے اسلام کی، اس میں بہت اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح انسان کی حقیقی والدہ انسان کے لیے حرام ہے، حقیقی والد، حقیقی بہن، حقیقی بھائی، اسی طرح رضاعی بھائی، رضاعی بہن، رضاعی والدہ، رضاعی والد، رضاعی چچا، رضاعی بھتیجی، بھتیجا، یہ سب جو رضاعت کے رشتے ہیں، جو نسبی رشتے جن سے حرام ہوتے ہیں، جس چیزوں کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک مرد نہ اپنی رضاعی والدہ سے نکاح کر سکتا ہے، نہ اپنی رضاعی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، نہ اپنی رضاعی بھانجی سے نکاح کر سکتا ہے، نہ اپنی رضاعی بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت ہے تو آپ اس کا عکس کر لیں تو جتنے رشتے ہیں وہ رضاعت سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں رضاعت، حضرت حلیمہ کا دودھ پیا، حضرت سویبہ کا دودھ پیا۔ بہت سارے لوگ اس سے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ اسلام میں تو اس کو شریعت نے الاؤ کیا ہوا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ تو دیکھیں، یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کسی خاتون کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ میرے بچے کو دودھ پلائیں، میں آپ کو اتنی اجرت دوں گا، میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا، یا آپ کو جو بھی اس کا حق الخدمت بنتا ہے، بھائی میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ میرے بچے کو دودھ پلائیں۔ ایک رضاعت کی یہ صورت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اور اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اسلام سے پہلے بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا، اسلام کے بعد بھی یہ سلسلہ برقرار رہا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کو حرام قرار دیا ہے، تو جو پوری لسٹ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے، اس میں رضاعی والدہ اور رضاعی بہن کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو ایک تو یہ سیناریو ہے، یا ایک یہ پورا ایک صورتحال ہے، سچویشن ہے کہ کوئی کسی عورت کا دودھ پی لے، اس سے رضاعت کا جو رشتہ ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت ہمارے ہاں جو ملک بینک کی صورت پیش آ رہی ہے، اس میں دو تین ایسی چیزیں ہیں جو بہت قابل غور ہے، اور جس پر آپ حکومت کو چاہیے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی قدم آپ اٹھانے جاتے ہیں تو آپ اس پہ علماء کو آن بورڈ لے لیں۔ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ ہم کچھ بھی کام کریں گے، کچھ بھی کریں گے، علماء نے ہمیشہ مخالفت کی کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ عوام کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو، شاگردوں کو، متعلقین کو، ہمارے تمام بڑے
ہمیشہ اس بات کا درس دیتے ہیں کہ بھئی حکومت کے جتنے انتظامی آرڈر ہیں، جتنے ان کے احکامات ہیں، جتنے ان کے قوانین رول ریگولیشنز ہیں، جب تک وہ شریعت کے کسی حکم سے نہ ٹکرا رہے ہیں اس کو پورا کرنا لازم ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کے الیکٹرک نے کیا بدترین بدماشی مچائی ہوئی ہے، کیا تباہی مچائی ہوئی ہے، طرح طرح کی مشکلات لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن علماء حتی الامکان عوام کو اس چیز کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ قانون کی پاسداری کریں، قانون کے مطابق چلیں. تو ایک تو حکومت کو یہ چاہیے، حکومتی اداروں کو یہ چاہیے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے، آپ علماء کو، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی بڑی بڑی ہستیاں ہمارے یہاں موجود ہیں، جامعہ دارالعلوم کراچی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، جامعہ الرشید ہے، بڑے بڑے ادارے موجود ہیں پورے پاکستان میں، اور بڑے بڑے مدارس ہیں. آپ ان کو آن بورڈ لیں، آپ ان کو بتائیں کہ بھائی ہم یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں، یہ ہمارا ایک مقصد ہے اور اس میں ہمیں کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور اس کا حل کیا ہے. اب اس میں ایک مشکل یہ پیش آ سکتی ہے مثال کے طور پر کہ کوئی عورت اگر اپنا دودھ بیچتی ہے تو شرعی نقطہ نظر سے کسی عورت کے لیے یہ تو جائز ہے کہ وہ کسی بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلانے کی اجرت لے، لیکن یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنا دودھ نکال کر اگر بیچنا چاہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے کہ انسانی اعضاء میں سے کوئی بھی عضو وہ محترم ہے، وہ قابل احترام ہے. جس چیز کو بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، شریعت کی نظر میں انسان کی ویلیو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کو خریدا جائے یا بیچا جائے. اس لیے انسانی عضو کو، انسانی اجزاء کو، انسانی اعضاء کو، انسانی دودھ کو بیچا نہیں جا سکتا. اس وجہ سے ایک مشکل اس میں یہ. اب دیکھیں ہمارے ہاں بہت زیادہ غربت، یعنی ہماری جو اکثریت ہے عوام کی، وہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اگر اس طریقے سے آپ اس کا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں اور کوئی اس کے رول ریگولیشن نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس چیک اینڈ بیلنس کا ایسا سسٹم نہیں ہے، اور کوئی خاتون آتی ہے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اس کو پیسے چاہیے اور وہ جناب آ کے اپنا دودھ سیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اس سے یعنی یہ ملک بینک تو اس لیے قائم کیا تھا نا کہ جن بچوں کو ہم مدر ملک فراہم نہیں کر سکتے ان کو مدر ملک فراہم ہو جائے. لیکن اس کا یہ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ اس کی وجہ سے غریب مائیں اپنا دودھ بیچنا شروع کریں، اور وہ دودھ جو ان کے اپنے بچوں کو ملنا چاہیے تھا وہ ان کو صرف اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ وہ ایک غریب ماں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس راشن ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کا بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ سمجھتی ہے کہ میں بچے کو کچھ بھی کھلا پلا دوں گی لیکن میں اپنا دودھ بیچتی ہوں تاکہ مجھے کچھ رقم ملے. تو یہ جس مقصد کے لیے مدر ملک بینک قائم کیا گیا، اس سے مثال کے طور پر اگر آپ 20 بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو ادھر 80 بچوں کو اس کا نقصان ہو رہا ہوگا. یہ اس کا ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جس پر مستقل ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پورے آپ کو کوئی سسٹم بنانا پڑے گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اس میں کوئی کسی خاتون کو اس چیز کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنا دودھ بیچ سکے. یہ دودھ بیچنا کسی خاتون کا، اپنے جسم کا کوئی عضو بیچنا شرعاً ناجائز، حرام اور گناہ ہے. ایک اسپیکٹ اس کا یہ. دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ آپ اگر کسی بچے کو دودھ پلاتی، کوئی کسی بھی بچے کو کسی خاتون کا دودھ پلا دیا جاتا ہے، اس کا ریکارڈ رکھنے کا میکینزم کیا ہے، اس کا سسٹم کیا رکھا ہے آپ نے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو پرچی سسٹم چلتا ہے ہمارے ہاں، کہ آپ نے اگر کوئی چیز، ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بھائی شناختی کارڈ بنوا لیا، جعلی شناختی کارڈ بنے ہوئے ان کے، کسی آفیسر کو پیسے دے دیے، اس کا جعلی شناختی کارڈ بنا کے دے دیا، جعلی لائسنس بنا کے دے دیا. اس کو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوگا. مطلب یہ کوئی ہمارے لوگوں کے لیے کوئی انوکھی کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اب یہ جو اس کا پہلو ہے کہ اب آپ مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکارڈ رکھیں گے. اب ریکارڈ رکھنے کے لیے آپ اس کا میکینزم کیا ہے، کہ آپ نے اس کا میکینزم واضح کیا ہے، علماء کے سامنے رکھا ہے، کسی دارالفتاء میں بھیجا ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کے ریکارڈ کو مینٹین کریں گے. پھر اگر آپ 2 عورتوں کا دودھ مثال کے طور پر مکس کر دیتے ہیں، پھر ان 2 عورتوں کا ریکارڈ کے الگ الگ آپ رکھیں گے، اس لیے کہ جس عورت کا دودھ، اگر 2 عورتوں کا دودھ آپس میں مکس ہو جاتا ہے تو دونوں عورتیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک گھونٹ بھی اگر کسی بچے کے منہ میں، اس کے حلق سے نیچے کسی عورت کا دودھ اتر جاتا ہے رضاعت کی مدت کے دوران، تو اس کے لیے وہ ماں بن جاتی ہے. اور صرف وہ ماں نہیں بنتی بلکہ اس کی وجہ سے سارے رشتے، بیٹی، بہن، والد، چچا، بھتیجا، بھانجی، یہ سارے رشتے اس کے لیے ثابت ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک خاتون شاید وزیر ہیں سندھ اسمبلی میں، انہوں نے کل پرسوں بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ساری دنیا میں اس کو اور کوئی خاتون نہیں ملے گی شادی کرنے کے لیے؟ تو یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں، کوئی قانون نہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں اور بھی عورتیں ہیں، اس کو اور بھی عورتیں مل جائیں گی.
بھائی اور عورتیں اگر ملتی تو پھر تو چاہیے تھا کہ شریعت ہمیں یہ نہ بتاتی کہ بھائی یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اس لیے کہ جو عورتیں حرام ہیں ان کے علاوہ عورتیں تو مل جائیں گی. یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا میکینزم سسٹم کیا ہے، ایسا کوئی مضبوط میکینزم سسٹم اس کا ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو سسٹم بنایا گیا تھا ہیومن ملک بینک کا، مدر ملک بینک کا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں لیک کرتی ہیں، ساری چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں. اس کے علاوہ اس کی وجہ سے جو مسئلے مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں گے، اس کی وجہ سے اس کی پوری ایک طویل فہرست ہے. یہ موضوع کوئی ابھی کا نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اس پہ ریسرچ آرٹیکل لکھے گئے ہیں، اس پہ مضامین لکھے گئے ہیں، اس پہ تحقیق کی گئی ہے. تو اگر کوئی واقعتاً اس میں سنجیدہ ہے، اور اب تو یہ معاملہ ویسے ہی اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر ہو گیا، تو امید ہے انشاءاللہ وہ حضرات اس پہ تحقیق کر لیں گے. لیکن ہمارے ہاں جو بس بلا وجہ یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ علماء ہر نئی چیز کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے. شرعی نقطہ نظر سے جب آپ کسی چیز کے بارے میں جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، آپ کو ڈیفرنٹ اسپیکٹ سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے آپ کوئی بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اس لیے کہ مفتی یا مولانا جب کوئی فتویٰ دیتا ہے، وہ اپنی طرف سے اپنی جیب سے کچھ نہیں نکال رہا ہوتا، وہ اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوتا ہے. تو اس کی گردن سے گزر کے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے. تو وہ اپنی گردن کو ایسا نہیں بنا سکتا کہ اس کی گردن کی وجہ سے لوگ گزر کے جنت میں جائیں، وہ خود جہنم میں چلا جائے. تو اس لیے اس کو طبقات کا آپس میں ٹکراؤ کا، لڑائی جھگڑے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اس کو سنجیدہ موضوع ہے، سنجیدہ طریقے سے لینا چاہیے. اس طریقے سے جب آپ علماء کو آن بورڈ لیے بغیر کسی چیز کو لانچ کر دیں گے، اور پھر اس پر علماء کے آپ کے سامنے تحفظات آئیں گے، تو علماء پہ آپ الزامات لگانا شروع کر دیں گے، تو ظاہر ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم سب ایک ہیں، سب مسلمان ہیں، سب اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو امید ہے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں.